آپ نے چین بھی نکال کے دکھا دیا, آپ نے بلیڈ بھی نکال کے دکھا دیا. یہ سارے کام تو مداری بھی کرتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. معذرت کے ساتھ یہ سارے کام بلاوڑا شریف والی سرکار بھی تو کر رہے ہیں نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں؟ مجھے وہ بھی تو بتا دیں کہ جو صحیح ہوئے ہیں وہ کیسے صحیح ہوئے ہیں, وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو ٹھیک کر رہی ہے. وہ اللہ کی طاقت ہے, شفا تو اللہ نے دے دی ہے. اگر ہم کسی شخص کی طرف شفا کے لیے دیکھنا شروع کر دیں گے تو یہی تو شرک ہے. اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اگر کچھ لوگ وہاں سے جا کے ٹھیک ہو کے آ رہے ہیں, میں جو نیکسٹ ویڈیو کروں گا نا اس میں ایک پوری میڈیکل رپورٹ کے ساتھ بندہ لے کر آؤں گا سامنے. اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب والا آپ کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, ادروائز آپ بچ نہیں سکتے. اس سٹیج سے وہ بندہ نکل کے بالکل ہیلدی لائف میں گزر گیا ہے. لیکن اگر وہ یہ کلیم کریں یا وہ یہ دعویٰ کریں کہ جتنے بھی لوگ لا علاج بیماریوں والے ہیں وہ میری پھونک سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو یہ دعویٰ اٹ سیلف شرک ہے نا. شرک کا فیصلہ میں نے کیوں کرنا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے یا نہیں؟ دینی علماء موجود ہے پاکستان کے اندر, وہ اس پہ فتوا لگائیں, اس کو بین کر دیں, جلا وطن کر دیں. مجھے کیا اس سے لینا دینا بھائی؟ اس بندے کے پاس جا کے جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ایکسپوز خطیب تب ہوگا جب آپ ان بندوں کو سنیں گے کہ وہ ٹھیک کیسے ہوئے. ایک پروگرام آتا ہے, اس کے بعد لاکھوں لوگ جو ہیں ایک بندے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ برا ہوگا تو لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے نہیں لینا دینا. بات صرف یہ ہے, جن لوگوں کو وہاں سے سوئیاں نکلنے کے بعد جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار اس نے آخر تمہارے سے سوئی نکالی کیسے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو یا خطیب جھوٹ بول رہا تھا؟ اصل میں پھر ایکسپوز تب ہوں گے جب یہ صحیح ہونے والے جو بندے ہیں نا, جن کے اندر سے سوئیاں نکلتی ہیں, ان کو پکڑا جائے. نہ کہ اپنا بندہ کھڑا کر کے اس کے منہ سے سوئی نکال کے میں کہوں اچھا جی وہ کام یہ کرتے ہیں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں, تو میں بھی پیر بن سکتا ہوں. نہیں, آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ اقرار الحسن اپنا کوئی بندہ پلانٹ کرے جو وہاں پر جائے, ہاں جیسے ان کا طریقہ کار ہے, اور پھر نہ نکلے خطیب ادھر ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. یا پھر اگر وہ اس سے ڈیل کر لیتے ہیں خطیب اور کہتے ہیں کہ چل میں تمہارے منہ میں سوئیاں ڈالوں گا, ادھر تم اگل دینا اور ہماری بلے بلے ہو جائے گی, تو اس کو کیمرے سے ریکارڈ کریں. وہ انگلینڈ کہاں سے چلے جاتے ہیں, وہ یہ اخراجات اپنے کیسے بیئر کرتے ہیں, وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں. وہ جو ان کا کلیم ہے جی میں سوتا ہی نہیں ہوں, وہ جا کے پکڑے ان کو کہ وہ سوئے ہوں تو ویڈیو بنا لے. ان کی پکڑنے والی چیزیں تو یہ ہیں. آصف جٹ صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس کے اندر ایک سائل کو منظر عام پر لے کر آیا جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا علاج پیر شف والی سرکار کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا. اس سائل کا کیا دعویٰ تھا, آپ تک اس نے کیسے اپروچ کیا؟ مجھ تک سائل نہیں پہنچا, میں نے خود انہیں بلایا تھا. جو حق خطیب ہیں ان سے میرا کوئی ذاتی تعلق واسطہ یا کبھی ملاقات تو نہیں ہے. البتہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ضرور ہوں جو بڑی ہی کسی لاسٹ سٹیج پر تھے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کینسر تھا, پھر وہ جب ادھر گئے تو انہوں نے دم وغیرہ کروایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کیسے ٹھیک ہوئے. اقرار الحسن نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے حق سرکار خطیب کا موقف نہیں لیا, یک طرفہ موقف چلا دیا, ایسا ہی ہے جی. تو آپ نے جو ویڈیو کی اس کے اندر آپ نے بھی تو اقرار الحسن کا یا حق سرکار خطیب کا موقف اس میں ایڈ نہیں کیا. میں تو کلیم ہی نہیں کر رہا کہ اقرار الحسن غلط ہے یا حق خطیب صحیح ہے. ان کی یہ شعبے بازیاں اگر وہ ہیں تو وہ دکھائیں, وہ دکھا رہے ہیں, دیٹس رائٹ. میں اقرار الحسن کو اس معاملے میں غلط نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی غلط چیز پکڑ لی. سارے بندوں کو تو پیسے نہیں نہ دیے ہوئے حق خطیب نے, کوئی تو بیچ میں ٹھیک ہوگا نا جو جینین پرسن ہے, تو دو چار بندوں سے مل لیں یار, کیا جاتا ہے. وہ جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اقرار الحسن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ضعیف الاعتقادی ہے, اور ضعیف الاعتقادی کو اسی طرح سے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے اس ہائپ کو اگر بار بار ہیمر کیا جائے سیگمنٹس کی صورت میں, مختلف ایپیسوڈز کی صورت میں, جو کام اقرار کر رہا ہے. آپ نے سینکڑوں پیر جو ہے ایکسپوز کیے ہیں ایک ایک قسط کے اندر, سریام کی ایک ایک قسط میں آپ نے بڑے بڑے اداروں کے سربراہ ایکسپوز کر کے رکھ دیے. وہ تو ایسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ گولی مار دیتے ہیں. اس کو سیکوینس میں کیوں لے کر چلنا ہے؟ آہستہ آہستہ کون سی ڈوز ہے یہ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں, یا اتنے ان کے جرم ہے جو آپ آہستہ آہستہ کھولیں گے, ہر قسط میں ایک ایک بات کھولیں گے. آپ ایک ہی دفعہ ساری ویڈیو بنائیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سوتا نہیں ہوں, اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری پھونک سے ڈیفینیٹ شفا ملتی ہے, مجھے ٹھیک کرے. اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں کہوں گا ہاں ٹھیک, صحیح کہتا ہے. ایسے ہزاروں کیسز دنیا میں موجود ہیں جو راتوں کو نہیں سوتے. یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے, یہ بھی میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چاہوں. تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ بیماری ہو یا ان کا کوئی اور مسئلہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کو نہیں سوتا تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو. آپ نے دیکھا ہی دیکھا. میں کہہ رہا ہوں ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں سوتے رات کو. یعنی اگر وہ رات کو واقعتاً نہیں سوتے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں یا ان کی کرامت کوئی نہیں ہے. دیکھیں کرامت بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے اگر وہ کسی کو الاؤ کر دے نا کوئی 48 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے کا, تو اونگ تو جائیں گے نا, تو پتہ چل جائے گا. اختلاف یہ ہے کہ آپ اپنے بندے کے منہ سے چیزیں نہ نکالیں بلکہ اس بندے کو پکڑیں جس کے منہ سے انہوں نے نکالی ہیں. بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا, تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, آصف جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اقرار الحسن صاحب کی اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد سے 2-3 ویڈیوز میرے خیال کر چکے ہیں. ان کا کیا دعویٰ تھا, وہ اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے تھے اپنے ویلاگس کے اندر, یہ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی ہے. وہ ان کا دعویٰ درست ہے یا اقرار الحسن کا دعویٰ درست ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.